نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. فتنہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری عام بول چال میں دن رات استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا متعین مفہوم پوچھا جائے تو بہت کم لوگ ہیں جو بتانے کی پوزیشن میں ہوں. وجہ یہ ہے کہ لفظ لا تعداد معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قرآن و حدیث میں جا بجا فتنوں کا ذکر بھی ہے اور ان سے بچنے کی تدبیریں بھی بیان ہوئی ہیں، اور اس معاملے میں بہت سی پیشگی خبریں دے کر ان سے امت کو خبردار بھی کیا گیا ہے. حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں ایک مستقل باب فتنوں ہی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. کتاب الفتن، فتنے کی جمع فتن. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ پہلو آج عام مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اس لیے وہ فتنوں کی دلدل میں پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں، پر اس سے نکلنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے خیال آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا یہ پہلو اختصار کے ساتھ سامنے لایا جائے. کیا بعید کہ کچھ سعید روحیں اس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی نجات کا سامان کر لیں. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی 1995 کی ایک مجلس کی روداد ہے، اس میں انہوں نے جو بیان فرمایا ایک کتاب ذکر و فکر میں اس کو شامل کیا گیا، اور افتوار اس میں جو جنگ کے اندر کالم لکھے جایا کرتے تھے ذکر و فکر کے نام سے، تو ایک عرصے تک ہی جنگ کے ادارتی صفحے پر شائع ہوتے رہے سارے مضامین، تو انہی کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا. اچھا، تو اصل میں روزنامہ جنگ کے اندر حضرت کے جو کالم چھپتے تھے اس کو جمع کیا. تو فرماتے ہیں کہ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لغت میں اس کے اصل معنی یہ ہے کہ سونے کو آگ پر تپا کر یہ دیکھا جائے کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا. چونکہ اس عمل کا مقصد سونے کی آزمائش ہوتا ہے، اس لیے ہر آزمائش کو فتنہ کہا جانے لگا. جب کوئی بدعملی زمانے کا فیشن بن جائے تو وہ بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ یہ انسان کی آزمائش کا موقع ہے کہ وہ فیشن کے آگے ہتھیار ڈالتا ہے یا اس کی حقیقی برائی کا ادراک کر کے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھتا ہے. جب کوئی فکری گمراہی نظر فریب دلیلوں کا ملمہ چڑھا کر معاشرے میں پھیلتی ہے تو وہ بھی ایک فتنہ ہے. جب کوئی فکری گمراہی نظر فریب دلیلوں کا ملمہ چڑھا کر معاشرے میں پھیلتی ہے تو وہ بھی ایک فتنہ ہے. اس لیے اس میں انسان کی بڑی آزمائش ہے کہ آیا وہ ظاہری ملمے سے مرعوب ہو کر حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے یا گمراہی کی تہہ کو پہنچ کر اس کا مقابلہ کرتا ہے. جب مسلمانوں میں رنگ و نسل کی بنیاد پر باہم خون ریزی شروع ہو جائے تو یہ بھی بڑا زبردست فتنہ ہے. اس میں انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اپنی نسل، اپنی زبان بولنے والوں اور اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دیا کرتا ہے یا حق کو مضبوطی سے تھام کر اپنے صحیح موقف پر ڈٹا رہتا ہے. جب مسلمانوں کے کسی بھی دو گروہوں میں اختلاف ہو، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے اور معاملہ اتنا پیچیدہ ہو جائے کہ حق اور ناحق کا پتہ چلانا مجھے دشوار ہو جائے تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جسے بعض احادیث میں اندھے بہرے فتنے کہا گیا ہے. کیونکہ یہاں انسان کی آزمائش یہ ہے کہ آیا وہ کسی ایک فریق کا ساتھ دے کر خود بھی اس اندھے بہرے فتنے کا حصہ بن جاتا ہے، یا اس فتنے میں پارٹی بنے بغیر اس کے انسداد کی کوشش کرتا رہتا ہے، یا کم از کم اس سے اپنا دامن بچا کر وقت گزارتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی ان تمام قسموں کے حالات بہت کھول کھول کر بیان فرما دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے فتنوں کی بڑی فکر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مسلمانوں کو ان سے خبردار کیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح آ کر گریں گے جیسے بارش کے قطرے. اور واقع یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کی جو عمومی حالات احادیث میں بیان فرمائے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ماحول کو واقعی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی تصویر کشی فرما رہے ہیں. اب چند مختلف احادیث سے انتخاب اور تلخیص کر کے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو غور سے پڑھیے اور دیکھیے کہ یہ ہمارے گرد و پیش کی تصویر ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے زمانے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا، یعنی بڑے بڑے انقلابات تیزی سے آتے رہیں گے. عام حالات میں یہ ہوتا تھا کہ ایک نسل زندگی میں کوئی ایک بڑا انقلاب دیکھ لیتی تھی تو بڑی بات، 30 40 50 سال کی جو نسل ہوتی تھی، اگلی نسل تیار ہو رہی ہے تو پہلی والی نے زندگی میں ایک دیکھا. مثلا ہمارے دادا وغیرہ کی اگر عمر پہ جائیں تو انہوں نے 2 3 دیکھ لیے، انہی کے زمانے سے تیزی شروع ہو گئی تھی.
اس سے پہلے والوں میں اگر اور چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کل ایک شاید واقعہ ان کا ہوا، بالکل، تو 50 سال، اگلے 50 سال تک شاید ہی کچھ ہوا. یعنی 1857 کی جنگ آزادی جن لوگوں نے دیکھی ہوگی، 1857 کی جو انگریزوں سے آزادی ہوئی، وہ ایک بڑا واقعہ ہوا، اور اس میں جس کو یہ غدر کہتے ہیں ہمارے یہاں، وہ بغاوت ہند ہے، جو بھی ہے. اس کے بعد سے لے کے پھر معاملہ چلتے 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 بڑا فتنہ پھر جو آیا ہے یہ فرسٹ ورلڈ وار ہے، 1914 سے لے کے 19 تک. پھر اس کے بعد کوئی تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار ہے 39 وغیرہ میں. پھر اس کے بعد جو تو اس جنریشن نے تیسری چیز پاکستان کا قیام بھی دیکھ لیا 47 میں، تقسیم پاکستان. تو 3 بڑے بڑے واقعات انہوں نے دیکھے. اس دوران میں ہی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ بھی دیکھ لیا. تو 3-4 چیزیں انہوں نے دیکھی، یہ بڑی بات ہے. تو تیز سے زمانہ یوں گزرنے لگا، اور اس کے بعد سے پھر چیزیں اور تیز ہوتی گئیں. جب فلسطین کا، اسرائیل کا قیام، وہاں پر عرب اور ان کی جنگیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی طرح سعودی عرب کی پوری ایک ترتیب، اور یہاں سے ایران اور عراق کی جنگ، اور پھر اس کے بعد روس کے ساتھ معاملہ ان کا، اور اس کے خاتمہ افغانستان کے اندر. پھر وہاں سے جو ترتیب چلی ہے کشمیر اور پوری دنیا کے 20 ممالک کی جنگیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اپنے بچپن سے لے کے اب تک. کہاں سے کہاں یہ جتنے بھی سارے عرب اسپرنگ کے معاملات ہوئے، کتنی جگہوں پہ ممالک اوپر سے تہس نہس ہو گئے. امریکہ کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد اس نے کیا 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 پوری دنیا میں، اور آج ہم کیا کیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یوکرین وار تک، موجودہ حالات تک. کتنے واقعات گزر گئے، کتنی حکومتیں ہم نے اٹھتی چلتی ہٹتی آتی دیکھ لی. تو اتنے انقلابات جو تیزی سے دیکھ دیے جا رہے ہیں، یہ وقت کی تیزی سے گزرنے کی علامت ہے. وہ کام جو پہلے 30-40 سال میں ہوا کرتے تھے، وہ 5-5 سال میں، 3-3 4-4 سالوں میں ہو رہے ہیں. نیک عمل کی کمی ہو جائے گی. اب نیک عمل سے مراد ہے کہ حقیقی نیک عمل، یعنی جو چیز شرعاً پسندیدہ ہے، جس میں جان لگانی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، جو حقیقی معنوں میں اللہ کی فرما برداری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اس میں نہیں. اب دکھاوے کے کام بغیر اخلاص کے، تو ایسے بہت سارے کام ہو رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں. بہت کثرت سے لوگ عمرے کر رہے ہوں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. بہت سے کثرت سے لوگ حج کرتے ہیں. شاید چیریٹی کے بھی اتنے ادارے کھل گئے ہیں، تو بڑے بڑے جتنے چیریٹی کے ادارے ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائز قسم کے، مسلمانوں کے بھی کام کرنے والے، ان سب میں بھی بہت کچھ گڑبڑیں ہوتی ہیں. بڑی تعداد میں کام بھی ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا پیسہ سائفن بھی ہوتا ہے، اپنی ذاتیات کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی اخلاص وہاں پہ بھی نہیں. بہت سارے لوگ چیریٹی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اپنی سی وی امپروو کرنے کے لیے، آگے ان کو کام آئے، فائدے کے لیے. تو بظاہر جتنے نیک کام ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی غرض شامل ہوتی ہے، ذاتی کوئی غرض، اشراف نفس ہوتا ہے، کچھ فائدہ دنیاوی چاہیے اس سے. کبھی مال، کبھی جاہ، کبھی نام، عزت آبرو، لوگ واہ واہ کریں، لوگ آپ کو مخلص کہیں، لوگ آپ کو دین کا بڑا خادم کہیں. تو اس عنوان سے بھی کام کرتے ہیں. اب تو لوگ جن کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ کچھ لوگوں سے بیعت بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ کم از کم ہم کہہ سکیں گے کسی بڑے آدمی سے بیعت ہے. جنید بغدادی سے بیعت ہیں، عبدالقادر جیلانی صاحب سے بیعت ہیں، ذرا دنیا کو پتہ چلے ہمارے تعلقات کہاں کہاں ہیں. اللہ ہدایت دے. دین سے ناواقفیت پھیل جائے گی اور دین کا حقیقی علم اٹھ جائے گا. اس کی مثال آج ہی میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ترکی میں اور سیریا میں جو خطرناک زلزلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب پر اپنا کرم فضل فرمائے، تمام امت پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے لیے عافیت کے معاملات کرے. انشاءاللہ آخر میں دعا کریں گے ان کے لیے باقاعدہ، اور ان کے لیے چندہ وغیرہ بھی جمع کرنا چاہیے، اپنے دل سے مدد کرنی چاہیے. تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ سوال. تو بڑے مفتیوں نے کچھ امریکہ کے ابھی ایک کلپ بھجوایا بنا کے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ وہ سارے لوگ غریب بھی ہیں، اس وقت نادار بھی ہیں، کسی کے پاس مال ہو بھی تو اس کو ایکسیس نہیں ہے، تو مقروض بھی ہوں گے بہت سارے لوگ، یہ سب گھر ور ختم ہو گئے، تو اس بنیاد پر وہ سب کے سب مستحق زکوٰۃ ہیں. تو یہ تو انہوں نے بات درست کی کہ صحیح بات ہے، ان کنڈیشنز پہ وہ پورے اترتے ہیں، لیکن مصارف دیکھنے سے پہلے سب سے اس کی شرائط کو دیکھا نہیں، اور عمومی فتویٰ جڑ دیا. اور وہ کیا ہے، یہ تو دیکھو کہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو کسی آپ نے تو لوگوں کو کہہ دیا اب لوگ ایسی زکوٰۃ دیتے رہیں گے. وہ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں کیا؟
ظاہری بات ہے کچھ لوگ ان میں سے نان مسلمز بھی ہوں گے، ان کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو لوگوں کو یہ انکریج کرنا چاہیے کہ اپنے 97.5% مال جو تمہارے پاس زائدہ ضرورت ہے اس میں سے کچھ مال نکالو. 1% نکال دو، 2% نکال دو، 5% نکالو. اللہ جتنی توفیق دے اتنا نکالو گے، کل وہ تمہارے کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا. اگر دوسرے کے دکھ درد میں ہمیں تکلیف پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو ہماری نفاق کی علامت ہے، تو ایمان نہیں ہمارا، اس کا مطلب ہے. ٹھیک، تو وہ زکوٰۃ جو اوروں کا حق تھا اس کو بھی یہاں پہ دلوا کے فارغ کر دیں. پھر وہ صحیح سے ادا ہوتی ہے کہ نہیں پتہ نہیں. تو ایسے اداروں کو تو دینا چاہیے کہ جہاں پر علماء ہوں اور ان باتوں کو سمجھتے ہیں، ان کا خیال کر کے وہاں پہنچائیں. یہ دیکھ لیں کم از کم، کیونکہ جن کو دے رہے ہیں، جن گھرانوں کو دے رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، ان کو مالک بنا کے دے دیا. ٹھیک ہے، وہ سب ضرورت مند ہیں. ورنہ جو غیر مسلم ہے ان کے لیے اور پیسہ دیا جائے، ان کو یعنی مدد سے روکا نہ جائے. خدا نخواستہ نہ ہو کہ ان کی مدد نہ کی جائے، مدد ضرور کی جائے لیکن زکوٰۃ کے علاوہ مال سے کی جائے. اور زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے تو دونوں طرح سے مدد کریں. لیکن یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہنا تو چاہیے، اس کو بالکل اگنور ہی کر دے آدمی. تو یہ ہے کہ بظاہر مفتیان کرام ہیں اور مل کے کہہ رہے ہیں، اجتماعی طور پر ہم نے فتویٰ دیا. تو آدمی سر پکڑ لے کہ یعنی اتنی بنیادی نقطے کو بھی بیان کرنے سے آپ یعنی اس کے بھی اہل نہیں رہے تو کیا آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو دین سے ناواقفیت، باریکیوں کی طرف نظر نہ جانا، اپنے طور پر جو سمجھ میں آئے بس اس کے مطابق کر لینا، یہ سب ریفلیکس ایکشن ہے. چیز سنی فوراً جو ریئیکشن آیا جھڑ سے اس کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر چاروں اینگل کو کور کیے ہوئے کہہ دیں. غور کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. کون کرے؟ فوراً سے کلپ بنا کے دنیا میں بھیج دی کہ ہمارا چندہ کم نہ ہو جائے. تو اخلاص کے ساتھ بھی چندہ دیں گے تب بھی لوگوں کو تو بتانے کے لیے وہ ہم نے اتنا چندہ دیا، اس سے بھی تو آپ کی پروفائلنگ ہوتی ہے. یہ کیا اخلاص ہے؟ ایک آدمی بھی نہ دے، آپ نے اپنا کام کر لیا، آپ کو اخلاص کا ثواب مل جائے گا. اللہ کے لیے کر رہے ہیں، حساب کتاب سے کیا تعلق؟ اللہ بس فضل فرمائے. غور کیے بغیر، مشورے کیے بغیر سارے مفتی بنے ہوئے ہیں. جو امریکہ میں لوگ اس فتوے میں مل گئے کہ کسی نے زکوٰۃ دے دی تو وہ ادا نہیں. غلط لوگوں سے فتویٰ لیں گے اور غلط فتویٰ ملے گا تو وہ تو اگر وہ واقعتاً ان کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، ان کی تحقیق کی بھی انہوں نے اور اطمینان رکھتے ہیں، وہ خود جواب دیں گے کہ اطمینان کس بیس پہ رکھتے ہیں. آپ نے معلوم کیا ہے کہ ان لوگوں کی اپنی اتھارٹی کیا ہے. ایسے تھوڑی کہ کوئی بھی گروپ بنا اور فتوے دینا شروع کر دے. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ فتوے دیں. اسلامی امت میں سے کس ادارے کے یہ فارغ لوگ ہیں جو گروپ بنا کے فتوے دیتے ہیں، کام کرتے ہیں. اپنے ادارے کا نام بتائیں، اس کو کچھ اتھارٹی چیک ہونی چاہیے. تو یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم چیک کریں. ایک آدمی کہے کہ میں نے جو ہے وہ ٹمبکٹو کی یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا، میں وہاں سے ڈاکٹر ہوں. تو آپ نے اچھا ٹھیک ہے ہو گیا، کون سا ہاسپٹل ہے وہاں پہ بھائی؟ وہاں کون سا میڈیکل کوئی کالج ہے ہی نہیں، تو پھر آپ زبردستی، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تحقیق کرنا پڑے گی نا. ایسے تھوڑی آنکھ بند کر کے اندھوں کی طرح لگ جائے. فرمایا بخل اور پیسے کی محبت عام ہوگی. یہ تو عذاب ہے اس امت کا، اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب ہے. اللہ ہدایت دے. پیسہ ایسا دلوں میں چپک کے رہ گیا ہے کہ نکلتا نہیں. وہ تباہ کر کے رکھ دیا اس نے لوگوں کو، دنیا نے تباہ کر کے رکھ دیا. قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا. اس کو جو چاہے قتل کر کے پوچھنے والے نہیں، سوال کرنے والے نہیں. خود قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. ایسے ہی لگے ہوئے آج پلان ہے اتنے لوگوں کو مارنا ہے. بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ایسے فتنہ کرنے والے ادارے یہ کام کرتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ آج یہ سلسلہ ہے، ایسا کرنا ہے، آج اس دفعہ اتنے لوگوں کو فارغ کرنا ہے. تو وہ جائیے کیجیے جو جہاں ملے. شراب کو شربت کہہ کر حلال کیا جائے گا کہ مشروب ہے. سود کو تجارت کہہ کر حلال کیا جائے گا. رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کیا جائے گا. زکوٰۃ کو مال تجارت بنا دیا جائے گا. زکوٰۃ کو مال تجارت بنا لیا جائے گا. زکوٰۃ کے پیسے سے تجارت کی جا رہی ہے. تو بہت سے بڑے بڑے ادارے جو زکوٰۃ لیتے ہیں، دینی ادارے، وہ اس کو پھر تجارت میں لگا دیتے ہیں، اس سے پیسہ کماتے ہیں مزید. وہ اپنے لیے نہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن وہ اس کو اس سے بزنس کر کے اسی نام سے کرتے ہیں کہ ہم اس سے مسجد کا خرچہ نکالیں گے. تو آپ تو مر جائیں گے 4 سال 10 سال کے بعد. آپ کے بعد والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ پیسہ زکوٰۃ کا تھا؟ وہ اسی سے کرتے کرتے وہ اپنے لیے بھی استعمال کریں گے، اسی سے تنخواہیں بھی دی جانے لگیں گی. تو زکوٰۃ پہ کمائی ہو رہی ہے. جو مستحق ہے اس بیچارے کو نہیں مل رہا کچھ بھی. یہ سارے 2 نمبری راستے کھول کے
ایک لے دے کے زکوٰۃ غریبوں کا حق رہ گیا تھا، اس کو بھی اٹھا کے سب میں بانٹنا شروع کر دیا۔ امریکہ میں تو انہوں نے یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ مسجدوں کے اندر لگائیے زکوٰۃ کا پیسہ، کہتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو وہ ہے نا، فی سبیل اللہ کی مت، بس اس میں لگا دیا۔ حالانکہ فی سبیل اللہ امت کا اتفاق ہے کہ یہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ، دین کے راستے میں کام مراد ہے۔ اب وہ ہر ایک میں یہ پوسٹر لگا رہے ہیں، اس کو بھی فی سبیل اللہ، وہ جلسہ کر رہے ہیں، اس کو بھی فی سبیل اللہ، وہ احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے حکومت کے کسی ظلم کے خلاف، وہ بھی فی سبیل اللہ، ہر کام فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کے نام پہ جو چاہو پیسہ لگاؤ، جہاں چاہو دے دو۔ تو ظاہر بات ہے مسجد تو پھر فی سبیل اللہ زیادہ ہے، دین کا کام تو ہو رہا ہے۔ تو اپنی زکوٰۃ اپنی مسجد میں لگا کے بیٹھے ہوئے اندر بہت کمفرٹیبل، ہم پڑھے پارٹی چل رہی ہے۔ امریکہ میں تو انہوں نے اوپنلی فتویٰ چالو کیا، مساجد میں دیتے ہیں زکوٰۃ، مسجدوں میں لگاتے ہیں زکوٰۃ۔ اولاد کی خواہش کے بجائے اس سے کراہیت ہوگی، اور بارش سے ٹھنڈک کے بجائے گرمی کی سی تکلیف ہوگی، اور بدکار سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے۔ یہ سب فتنوں کے زمانے میں ہو رہا ہوگا کہ اب آپ کو یہ معلوم کرنا کہ کون بدکار نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی کہ ہم سب کے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ سارے لوگ، یعنی ہمیں معلوم نہیں، ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنے گریبان میں آدمی جھانکے کہ کیا واقعی ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ سارے پاک باز ہوں، اچھے ہوں؟ اکثر لوگ گندے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے بچپن میں یہ لفظ، بچپن سے میری مراد ہے کہ اچھی خاصی سمجھداری تک، 25-30 سال تک کی عمر کتابیں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے پاکستان میں، تو یاد نہیں ہے کہ ارد گرد کسی شخص کے بارے میں یہ کبھی وسوسہ بھی آتا ہو کہ شاید یہ برے کاموں میں ہوگا۔ اور اس وقت تو جہاں رشتہ بھی کوئی کرنے کے لیے کبھی کہتا ہے آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کچھ، تو بھائی زیادہ کہانی نہیں جانتا، معلوم کرنا پڑے گا، فلانی اندر سے کون کیا کہیں چکروں میں پڑا، کچھ پتہ نہیں۔ یعنی بدگمانی کی ایسے نہیں کہہ رہا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ بات کہی نہیں جا سکتی، بہت وثوق کے ساتھ ایسی گواہی دینا مشکل کام ہے جیسے حالات ہو گئے۔ اور اولاد کی کراہیت سے مراد یہ کہ اولاد ناپسند اس طور پر ہے کہ 2 سے 3 ہو گئے بچے تو اس کے بعد اب اگلی اولاد ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، کیا کریں، کیا ابورٹ کر سکتے ہیں، یہ بیگم تیار نہیں، یا ابھی ہم ریڈی نہیں تھے، ہمارا ذہن میں نہیں تھا، کیا کریں، پریشانی سے کوف شروع ہو جاتی ہے کہ بچے آگے، بیگم تیار نہیں تو میاں تیار ہے، میاں تیار نہیں تو بیگم، کچھ نہ کچھ چکر رہتا ہے، ایک دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں، اور اس طرح سب 3-3 4-4 بچوں پہ قانع ہو کے بیٹھے ہوئے۔ اس سے مزید کی اولاد ناپسندیدہ ہے، یعنی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جو بہت ولود ہوں، یعنی ان کی بہت سے بچے ہوتے ہیں، جن کے خاندانوں میں بچے زیادہ ہونے کا سلسلہ ہو، ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ تمہاری کثرت سے مجھے، اور ہمارے یہاں ہم نے بھی پلان کیا کہ ہم بچے 4-5 سال کے بعد شروع کریں گے، وہ شروع شادی کے وقت میں طے کر لیتے ہیں، بلکہ انگیجمنٹ سے پہلے جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ بات بھی ڈسکشن میں ہوتی ہے، یعنی جو فیوچر کے میاں بیوی ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ طے کرتے ہیں کہ آپ کو بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے، کہتے ہیں ابھی تو مجھے اپنی تعلیم اور اس کے بعد اپنا کیریئر اور اپنا گھر بنانا ہے، پھر اس کے بعد سوچوں گی، پھر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی پوائنٹ آف کنٹینشن نہیں، چلتے ہیں آگے چلتے ہیں، شادی کے 5 سال بعد سوچیں گے، دیکھیں گے۔ تو یہ بچوں کی ناپسندیدگی، حالانکہ شادی کا مقصد ہی اولاد کا حصول ہے، اصل مقصد اس کا یہی ہے۔ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، یہ طے کرنا کتنا مشکل کام ہے، حق بات کہنے والے کو کہاں سے آپ جانچ سکتے ہیں۔ خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن بتایا جائے گا، غیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا، اپنوں سے توڑا جائے گا۔ سب کی دوستیاں محلے میں ادھر ادھر سب سے خوب ہیں، اور رشتہ داروں کی شکل نہیں دیکھ سکتے، رشتہ داروں سے چڑ، وہ تو ایسے ہیں، انہوں نے تو ابا کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اب وہ پھپھا ساری زندگی کے لیے گردن زدنی ہے، ان سے قطع تعلق، یا بس زیادہ زیادہ سلام دعا تاکہ قطع تعلق کا لیبل نہ لگے، ہاں پوچھ لیتے ہیں، 5 سال سے پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے، مرمرا بھی کے کھب گئے، کچھ پتہ ہی نہیں، نام صرف، تو یہ دھوکے دہی۔ ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور ہر بازار کی سربراہی اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں ہوگی۔ جو جتنا بڑا دھوکے باز چور قابل یعنی ذرا زور لگا دیتا ہے، اثر رکھتا ہے، چیخ اللہ اس کو بنا دیتے ہیں، بھائی اس کو دے دو، یہ ٹھیک ہے، چور کو ہی سب سے بڑا بنا دو۔ جو شخص صحیح معنوں میں مومن ہوگا وہ معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بکریوں سے زیادہ بے وقت سمجھا جائے گا۔
اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ اس کی اتنی حیثیت ہے اس کو بلایا جائے، اس سے جنازہ پڑھا لو ابا کا، اس کو بلایا جائے، اس سے نکاح کروا لو، جمعے وہ نماز پڑھائے، اس کے بعد کو خاموشی سے نکل جاؤ، 15 منٹ کا ٹائم ہے، اس کے بعد اگر آپ نے 1 منٹ بھی زیادہ کیا تو شکایت جائے گی لوگوں کی طرف سے اور کمیٹی آپ کو نکال دے گی۔ مسجد کے اماموں کی کوئی اتنی حیثیت رہے گی۔ مومن تو ظاہر بات ہے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے دین کے لیے، ایمان والے، علماء، مسجد کے ائمہ، قرآن پڑھانے والے، مکتب پڑھانے والے، بچے کو انہوں نے ڈانٹ دیا تو بس پہنچ گئے، اماں ابا نے گردن ایسی دبائی کہ جاب سے نکال دیے گئے۔ اب تو بلکہ کٹائی کروا دیتے الٹا اساتذہ کی، یعنی وہاں سے بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ وہ کافی قابو میں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ مسجد کی محرابیں زرکاری سے مزین ہوں گی لیکن دل ویران ہوں گی۔ ایسی خوبصورت منقش مسجدیں ہیں کہ آپ اندر جائیں تو لگتا ہے جھلمل کرتی ہوئی پوری چمک رہی ہے، رنگ لگے ہوئے، دنیا جہاں کے ڈیزائن بنے ہوئے، اتنا سا دل اس میں لگتا نہیں۔ نماز پڑھو، پڑھتے کوفت سے بھاگو کسی طریقے سے، کہاں آ کے پھنس گئے۔ مرد مردوں سے جنسی خواہش پوری کریں گے اور عورتیں عورتوں سے۔ یہ تو آپ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں اور آپ دیکھو کیا اس کا حال ہے، گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، پورا آج کا نقشہ کھینچیے۔ مسجدوں کے احاطے بڑے بڑے اور منبر اونچے اونچے ہوں گے، پھیلی ہوئی مسجد، بہت بڑی بڑی احاطے، اتنے بڑی بڑی جگہوں کو مسجد کور کرتی ہے آج کل، کتنی بڑی بڑی، اور حال دیکھیے کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعے کے علاوہ، عید کے علاوہ، عام طور پہ پوری مسجد اتنے سے لوگوں کی ہوتی ہے، یعنی 1/10 بھی مسجد بھری نہیں ہوتی عموماً، ہے یہاں سے وہاں تک، اور اس کو ایکسپینڈ کیے چلے جائے گا، ایکسپینڈ کیے چلے جائے گا۔ تو خوش بہت ہوتے ہیں کہ ایسی ماشاءاللہ دیکھو ہماری مسجد بڑی خوبصورت بنا دی ہے، کام دیکھو وڈن کتنا اچھا ہوا ہے۔ اب تو انہوں نے کارپیٹ کے نیچے بھی وہ پوری ہیٹنگ کا سسٹم کر دیا کہ نماز میں بس کھڑے ہو جاؤ تو ایسے ہی وہ دل لگتا ہے، کیا مزہ آتا ہے نماز، تو نماز میں دل نہیں لگ رہا تیرا، گرم نرم کارپیٹ پہ دل لگ رہا ہے۔ دنیا ہر جگہ ایسی آ گئی ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس سے فائدہ بہت ہو رہا ہے، دل مسجد میں لگ رہا ہے، مسجد میں نہیں لگ رہا ہے۔ گھر میں ہیٹنگ کا بل بچے گا، مسجد میں جا کے بیٹھ جائے۔ بہت سے لوگ یہ کام کرتے کہ وضو بھی مسجد میں کر لیا کریں گے، کیا ضرورت ہے، وہاں تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، یا پھر آج کل مہنگائی ہے، چلو ایسا کر لیتے ہیں۔ دنیا کے ویران علاقے آباد ہو جائیں گے اور آباد علاقے ویران، گانے بجانے کا دور دورہ ہوگا اور شرابیں پی جائیں گی، پولیس والوں کی کثرت ہوگی، عیب چینی کرنے والوں، چغل خوری کرنے والوں اور تانا بازوں کی بہتات ہوگی، لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور امانتیں برباد ہوں گی، سود خوری عام ہوگی اور جھوٹ کو حلال قرار دیا جائے گا۔ جھوٹ کی کتنی شکلیں ڈسکس بھی ہو چکی۔ لوگ انسانوں کی جان کی کوئی وقت نہ سمجھیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، بس بلڈنگ بنتی رہے، ایک سے ایک اس میں ڈیزائن آتا رہے، شکل بناتے رہو، ایلیویٹ کر دو ادھر سے وہاں پہ ڈیزائن، یہ ڈیزائن، اندر باہر ڈیزائن، 25 قسم کے مختلف چیزوں کے ایسے رنگ و روغن لگا دو کہ دل اس میں لگا رہے۔ دنیا کے بدلے دین کو فروخت کیا جائے گا، انصاف کمزور ہو جائے گا اور ظلم کا دور دورہ ہوگا، طلاق کی کثرت ہوگی اور ناگہانی اموات بڑھ جائیں گی، دیکھو اچانک موتیں آ رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں بہت لگائیں گے، کمینے لوگ سیلاب کی طرح امٹ پڑیں گے اور شریف لوگ سمٹ جائیں گے، پورا دور انہی کا چل رہا ہوگا، امیر اور وزیر جھوٹے ہوں گے، امانت رکھنے والے خائن ہوں گے، قومی نمائندے ظالم ہوں گے اور قرآن کے قاری بدکار ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں کر رہے، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے اور ان کے دل مرداروں سے زیادہ بدبودار ہوں گے، مختلف فرف لگا کے بیٹھے ہوئے نا اپنے کوٹس میں، امن کم ہو جائے گا، قرآن شریف کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا، مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی، ان کے مینارے اونچے اونچے ہوں گے مگر دل ویران ہوں گے، قرآنی حدود معطل ہوں گی، ماں اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے مالکہ اپنی کنیز کے ساتھ کرتی ہے، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرتے تھے وہ حکومتوں کے سربراہ بن جائیں گے، عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ شریک تجارت ہوں گی، ہر گھر میں بیویاں کمائی کسی طرح سے، میں بس ایسے پارٹیسپیٹ ضرورت نہیں لیکن میں ذرا سا ہفتے میں 1 دن ہی صحیح کچھ کمائی، کچھ حصہ میرے طرف سے بھی ہو جائے، کیوں کرنا، بس ویسے ہی بور بہت ہو جاتی ہوں گھر میں پڑے تو کمائی کا اپنا پڑھ کے اتنا ضائع کیا میں نے، بڑی لاجک، یعنی سب کو لاجک بڑی سمجھ میں آتی ہے
کہ ساری زندگی آپ نے پڑھائی اتنی کی وہ ضائع ہو رہی ہے تو میں کچھ کما لوں. ہاں بس تاکہ تمہارا ذہن بھی ذرا بٹے رہے نا. بچے بہت تنگ کرتے ہیں. اچھا اپنے ہاتھ سے اس کو نکال کے جہنم میں بھیجے. باہر تو عورتوں کا کمانا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک دفعہ گھر سے عورت باہر نکل گئی تو پھر نکل گئی, پھر اس کو گھر میں رکھ کے دکھائے کوئی نہیں لا سکتا واپس گھر, بالکل گھر میں وہ نہیں بیٹھے گی اس کے بعد. اور کرنا ہی چاہتا ہے معاشرہ کہ آدھی ہم پاگل ہیں کہ اتنے ملک کو پورا چلا رہے ہیں اور یہ سارے آدھے مرد کام کر رہے ہیں, باقی جو عورتیں کہاں ہیں, بڈھے ہوتے جا رہے ہیں لوگ, کمائی کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ سب کھاتے رہیں گے تو مصیبت میں رہیں گے. سب کو ہمیں جو ویلفیئر اسٹیٹ اگر ہے تو پیسے دینے پڑیں گے, تو ڈبل کرو اس کو. عورتوں کو اور زیادہ جذباتی کر کے لگاؤ کام میں, بلکہ مرد ان کو روکے تو ان کو اور زیادہ جذباتی کرو, زیادہ مراعات دو, مقابلہ کروا کے ایسا کر دو کہ ہر عورت باہر نکلنے میں تیار. پڑھاؤ بھی اسی لیے کہ پیسہ کمائے, اور کمائے بس جانوروں کی طرح لگی رہے. اور اچھا شادی کی تاریخ کو آگے بڑھاؤ, ڈیلے کرتے جاؤ, بڑھاتے جاؤ تو پورا اپنا اس کی ایسی عمر ہو جائے کہ اب وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ایک مرد کے برابر مرد ہو, ظاہر میں عورت ہو لیکن اندر سے دماغ اس کا پورا مردانہ ہو. اب اس کی شادی کرواؤ, پھر دیکھو مرد کو کیسے ناک میں چلنے چلواتی ہے. طلاق ہوگی جلدی, بچے ہوں گے نہیں, وہ ہونے نہیں دے گی, مزاج اس کا کلیئر ہو چکا ہے اس حوالے سے. تو بس وقت ایک نام ہوگا کہ شادی ہو گئی, باقی رہنا اس نے سنگل مدر کے طور پہ. تو اپنے بچوں کو اسی لیے پالو اور اسی لیے پڑھاؤ اور اسی لیے بڑا کرو اور ایسی ذہن بناؤ. سب ایسے کریں گے. ابھی دیکھیں گے ساری بچیاں کیا کرتی ہیں, یہ ابھی 10 سال کے اندر سب کی آنکھیں کھل جائیں گی, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی ایک لڑکی بھی جو ہے شرافت سے بیٹھنے والی نہیں ہے. اماؤں کو کمانے پہ لگاؤ تاکہ بچیاں بھی سارے یہی کام کریں. مگر ان کو دینی حساب سے کوئی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. کسی کاؤنسلنگ کا کوئی فائدہ نہیں. جو آپ ان کو دکھا رہے ہیں اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. کمانے میں لگائیے اور پھر دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں گے, عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی. اللہ کے بجائے دوسری چیزوں کی قسمیں کھائی جائیں گی. مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دے گا. دین کا علم اللہ کی خوشنودی کے بجائے کسی اور مقصد سے پڑھایا جائے گا. آخرت کے کاموں سے دنیا مقصود ہوگی. مال غنیمت یعنی قومی خزانے کو ذاتی سرمایہ تصور کر لیا جائے گا, اور امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا, اور زکوٰۃ کو جرمانہ قرار دیا جائے گا. قوم کا لیڈر ان کا ذلیل ترین فرد ہوگا. انسان اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا, ماں کے ساتھ سندلی کا برتاؤ کرے گا, دوست کو نقصان پہنچائے گا اور بیوی کی فرمانبرداری کرے گا. بیوی نے جس طرح چاہے نہ چالے, اما ابا کی سن نہیں سکتے. مسجدوں میں بدکاروں کی آوازیں بلند ہوں گی. میوزک چل رہا ہے آپ کے فون پہ, بیل لگائی ہوئی ہے, کسی نے ٹوک دیا تو پھر دیکھو وہ آدمی کیسا چیخ کے اس کو بتاتا ہے, امام کی ایسی کی تیسی کرتا ہے کہ آپ نے بولا کیسے مجھے. گانے والی عورتیں داشتہ بنا کر رکھی جائیں گی. گانے بجانے کے آلات سنبھال کے رکھے جائیں گے, خوب سجا کے, دیواروں پہ سجا کے, جگہ ٹی وی, یہ ہمارا وہ اسپیکر لگے ہوئے کمروں میں, وہاں اوپر یہیں سے سب آوازیں وہاں تک جاتی ہیں. اور مجھے سے مولویوں کو دکھانے کے لیے اذان بھی آتی ہے. ہم نے اس لیے لگایا تاکہ وہ مسجد کی اذان آ جاتی ہے تو بیان بھی سب سنتے ہیں. ہم نے ریسیور بھی لگایا ہوا گھر میں, اس سے اصل کام دوسرے بھی ہو رہے ہیں سارے کے سارے. راستوں میں شراب نوشی ہوگی, ظلم پر فخر کیا جائے گا, عدالتی فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی, قرآن کو موسیقی سمجھ لیا جائے گا, مقابلے لمبے کھینچ کے تانے کستے ہیں اس پر. آخری زمانے کے لوگ اپنی امت کے پہلے لوگوں پر تان کریں گے. ان کو کیا معلوم تھا پھر پرانے والوں کو, اب نیا دین نیا چاہیے, نیا اپڈیٹ کرو. جو دین میں لگے وہ یہ کام کرنا ہے. قلم یعنی قلم سے لکھی ہوئی تحریریں پھیل جائیں گی اور حق بات چھپا لی جائے گی. اب لکھتے جاؤ. لوگ مسجد کے اندر آئیں گے مگر 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ٹائم مل بھی جاتا تو بات چیت میں یا فون پہ لگے رہتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ بوڑھے کو صرف اس کے غریب ہونے کی وجہ سے لتاڑ دے گا. ہمارے آپ کی اولاد ہے, باہر جا کے کسی مولوی بڈھے کسی بڑے کو کوئی بول کے دکھائے. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ملاقات کا آغاز ہی سلام کے بجائے گالی اور لعنت سے کریں گے. بہت کو ہمارے دوستوں کا ایک آج کل کلچر ہے. مجھے کہا بھائی یار بڑے خبیث میں ملے ہی کہاں, فون نہیں اٹھا رہے تھے, شروع یہاں سے کرتے تھا. دوستی یاری کا یہ ٹچ ہے. جتنا جو قریبی دوست وہ اتنا گالی سے بات کرے. جتنی موٹی گالی دے گا اس کا مطلب اتنا زیادہ قریبی دوست ہے. اللہ والا اس کو مسکرائے اور وہ بھی اتنی موٹی گالی دے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل صحیح دوستی چل رہی ہے. لوگ ٹھاٹ سے شاندار زرعی پوشوں پر بیٹھ کر مسجد کے دروازے پر اتریں گے. اب وہ تو فرمایا کہ زرین پوشوں کو گاڑیاں ہیں, اور ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. ان کے سروں پر دبلے اونٹ کے کوہان کی طرح کے بال ہوں گے, جوڑے بنا کے. برابر بیگم بچیاں بیٹھی ہیں بغیر پردے کے. یہ خاموشی سے اترے
اپنی گاڑی سے اندر جا کے نماز پڑھ کے آئے، وہی بے پردہ عورتوں کو لے کے شاپنگ کرانے لے گئے اور بہت خوش ہو رہے تھے. نماز الحمدللہ مسجد میں ہوئی الحمدللہ. اس کے بعد پھر سارے کام حرام کے لیے. دین کو الٹ دیا جائے گا، یعنی حرام چیزوں کے نام بدل بدل کر انہیں حلال قرار دیا جائے گا. یہودیوں اور نصرانیوں کی پوری پوری نقالی کی جائے گی. امانت داروں کا فقدان ہوگا، یہاں تک کہ یوں کہا جائے کہ فلاں مقام پر ایک امانت دار شخص رہتا ہے. یہ کہا جائے گا کہ پوری بستی میں ایک بندہ ہے، وہ امانت دار ہے. ایک ایسے شخص کی عقل مندی، زندہ دلی اور بہادری کی تعریف کی جائے گی جس کے دل میں رائے برابر ایمان نہ ہو. بہادر تو ہے، آدمی ہے زبردست، اسلام کے خلاف اس نے بات کہی، لیکن ویسے کیا بات، کیا شان. معمولی نا اہل آدمی جمہور کے اہم معاملات میں رائے زنی کرے گا. یہ تو اس میں تو سب بیمار مبتلا ہے. معاشرے کے جتنے بھی معاملات ہوں گے، قوم کے جتنے معاملات ہوں گے، اس میں ہر جاہل گوار اپنی اپنی رائے دے رہا ہوگا. ہمارے حساب سے یہ ہونا چاہیے، ہمارے حساب سے یہ ہونا چاہیے. سب سیاستدانی کے چیمپئن بنے ہوئے. اکنامکس کے اوپر بھی اپنی رائے زنی، اور ملک کے پورے معاشی نظام سے لے کے سیاسی نظام سے لے کے ہر اب وہ دوسرے ملکوں سے لڑائی جھگڑے کے معاملات، تو اس میں بھی ہر چیز میں ان کی رائے چل رہی ہے. اور لکھنا بھی نہیں آتا. 2 جملے اردو کے انگریزی کے صحیح سے نہیں لکھ سکتے، لیکن علامہ گیری دیکھ لو. فرماتے ہیں کہ چند مثالیں ہیں ان پیشگی خبروں کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے بارے میں 1400 سال پہلے بیان فرمائی اور صدیوں سے احادیث کی کتابوں میں لکھی چلی آ رہی ہیں. میں نے یہ باتیں حدیث کی صرف چند کتابوں سے اس وقت سرسری طور پر جمع کی ہیں، ورنہ اس قسم کی احادیث کا بڑا ذخیرہ موجود ہے. جناب مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک بصیرت افروز کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں. اتنی موٹی 4-5 حصے. اس میں انہوں نے زیادہ تفصیل سے اس قسم کی احادیث جمع فرمائی، اور آج کے دور میں یہ کتاب ہر مسلمان کی نظر سے گزرنی چاہیے. لیکن جو مثالیں میں نے سرسری طور پر ذکر کی ہیں، صرف انہی کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ بتا کر تشریف لے گئے، اور 1400 سال پہلے ارشاد فرمائے ہوئے الفاظ آج کس قدر حیرت انگیز طور پر موجودہ حالات کی تصویر کھینچ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے یہ باتیں وحی الہی کے ذریعے اسی کی روشنی میں بیان فرمائی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی آنے والے ان فتنوں کا علم عطا فرما دیا تو یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ ان فتنوں کے درمیان رہنے والوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے خبردار کیا، وہاں ایک مسلمان کے لیے وہ راہ بھی بتا دی جو ایسے مواقع پر اختیار کرنی چاہیے. اس سلسلے میں ارشاد نبوی سے جو رہنمائی ملتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں.